बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर कवारियत की असल जड़ जो है वो ये नहीं है। मैं उस दिन भी आपको बता रहा था मेरे भाई कि ये जो फिरका वारियत है ना, इस पर हरगिज़ इस बात पे नहीं है कि ये जो फ़रोई मसाइल है इनको लेकर के फिरका वारियत है। ये फ़रोई मसाइल के ऊपर अगर कत्ल गारत और ये चीज़ होती तो ये तो ऐमा के अंदर से जारी थी, सहाबा इकराम के अंदर से जो है इन मसाइल के अंदर जो इख्तलाफात वो जारी थे। तो सहाबा इकराम के अंदर जो इख्तलाफात थे और जो मसाइल के अंदर इज्तिहाद के अंदर दीगर मामलात में सहाबा इकराम में इख्तलाफ रहा, उलमाए मुज्तहिदीन के अंदर इख्तलाफ रहा, ताबईन के अंदर एक बड़ा इख्तलाफ रहा है इस मामले में, और फिर उलमा में इख्तलाफ रहा है। तो असल बुनियाद ये जो इल्म दीन के अंदर इख्तलाफात हैं, ये फ़िरका वारियत की बुनियाद हरगिज़ नहीं है। कोई कहे जी हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अहमद रज़ा खान ने फ़िरका वारियत शुरू की, तो ये गलत बात है। वो इल्मी अगर इख्तलाफ था तो इल्मी इख्तलाफात जो हैं वो कभी भी फ़िरका वारियत की बुनियाद नहीं है। अच्छा, अब ये बात मैं कहूँ यहाँ पर सवाल जो किया गया उसके मुतालिक बता दूँ, फ़िरका वारियत की असल बुनियाद है क्या? इस्लाम दीन के अंदर कहीं भी कोई ऐसी स्टेज नहीं जहाँ पर इख्तलाफ के अंदर कत्ल व गारत हो, इल्मी इख्तलाफ हो जाए, मसलकी इत्तेकादी इख्तलाफ हो जाए तो उसमें कत्ल व गारत हो जाए, या किसी को परलान तान किया जाए, किसी की तकफीर की जाए, तफसीक की जाए, ऐसा कहीं कोई मकाम नहीं है। बड़ी मैं वसात कह रहा हूँ। हाँ, एक ऐसा मकाम है, एक नुक्ता ऐसा है जहाँ मसलकी आप तजाद हो सकता है, मसलकी कत्ल गारत हो सकती है, या इस्लाम के अंदर रह करके इल्म की रोशनी में जो है कत्ल गारत हो सकती है। वो क्या है? अब ये सवाल पैदा होता है। वो है अयानत, वो है गुस्ताखी। अब गुस्ताखी के मुख्तलिफ दर्जे हैं, मुख्तलिफ दर्जात हैं। जिस तरह की गुस्ताखी होगी वो उसी तरह की उस पर सज़ा होगी। अब हर गुस्ताखी की सज़ा मौत नहीं है, ये भी याद रखें, ये भी याद रखें आप। हर गुस्ताखी की सज़ा मौत नहीं है। गुस्ताखी की मुख्तलिफ स्टेज है। एक है अल्लाह की गुस्ताखी, उलूहियत में रब की गुस्ताखी करे तो इस पर नस कतई है और हजूर की सुन्नत से भी साबित है और तमाम उम्मत का इस पे इजमा है कि अल्लाह की गुस्ताखी करने वाला वाजिबुल कत्ल है। अल्लाह की गुस्ताखी करने वाला वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो कौन है? वाजिबुल कत्ल है। ये तो अल्लाह की। यहाँ अब ये पहला स्टेज है गुस्ताखी का, अयानत का, यानी अयानत खुदा का, उलूहियत का कोई मुर्तकिब हो तो ऐसा इर्तिकाब करने वाला वो वाजिबुल कत्ल है। अब ये अल्लाह की अयानत की एक दर्जा है। अब दूसरी चीज़, अगर अयानत रसूल हो यानी गुस्ताखी रसूल हो तो उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर भी यही इजमा उम्मत है और हुजूर का अपना हुक्म है और जो है तरीक़े सहाबा है, सुन्नत सहाबा है कि वो भी वाजिबुल कत्ल है, बल्कि उसकी कत्ल इस तरह किया जाए कि सरेआम उसे जो है ना फांसी पर लटकाया जाए, उसे निशान इबरत बनाया जाए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नाज़ेबा अल्फाज बयान करे। इंशाअल्लाह तबारक तआला हुजूर की दरबार का अदब और उस पर मेरा करीब एक क्लिप बहुत खूबसूरत अंदाज में इंशाअल्लाह पेश करूँगा मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और कुरानी आयात वो पेश करूँगा जिनमें रब ताला ने सख्त तरीन तरीके से उन हजरात का रद्द किया है और सहाबा किराम को अदब सिखाया है कि हुजूर की बरगाह में किस तरह से आपने पेश आना है। अच्छा, ये बात। अब तीसरी बात मैंने बताई, दो बातें हो गई कि अल्लाह और रसूल की गुस्ताखी क्या है? गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। ये पहला स्टेज है। अब अगली बात, तीसरा एक दर्जा है। जैसा कि हुक्म हुआ कुरान करीम में, मैं इस पे एक दलील पेश कर दूं, कोई ये ना कहे ये कहां से निकाला है। तो इस कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, व उलुल अम्र मिनकुम, जो तुम में उलुल अम्र है उनकी भी। और फिर बाद में जिक्र फरिश्तों का भी हुआ, बाद मकामात पे जो है उलमा का भी हुआ, उलमा की इताअत करो। तो कुरान करीम में अताअत के बेशुमार मसारिफ बयान किए गए कि कौन कौन है जिसकी आपने इताअत करनी है। वलदैन की भी इताअत करनी है, उस्ताद इकराम की इताअत करनी है, उल अम्र की, हुक्मरानों की इताअत करनी है आपने जो वक्त का हाकिम होगा, और आपने फुकहा की इताअत करनी है, आपने तकलीद का भी माता लेना है। तो लेकिन याद रखें, सारी अताअतें हैं,
قرآن میں ان کا حکم ہے. لیکن آتی اللہ و آتی الرسول کا جو مرجع ہے اور جو منج ہے اس پر ہر ایک کسی کو سیٹل نہیں کیا جائے گا. یعنی جو اطاعت خدا بندی ہے اور اطاعت رسول ہے، اطاعت، یہ بھی میں بتا دوں یہاں پر، پتہ نہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے، یہ جو اطاعت کے درجے ہیں ان میں پہلے بتاؤں، ترتیب میں اللہ کی اطاعت پہلے ہے، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، آتی اللہ و آتی رسول ترتیب میں. لیکن حجیت میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت برابر ہے. پتہ نہیں آپ نے میرے لفظ کو کیچ کیا نہیں کیا. ترتیب میں پہلے اللہ ہے پھر رسول ہے، لیکن حجیت میں، پکڑنے میں جو ہے آپ نے اس کی جو ہے نا سر خم کرنا ہے. جب اطاعت سامنے تو اللہ اور اللہ رسول کی اطاعت برابر ہے، ایک جیسی ہے. حجیت میں دونوں کا مقام ایک جیسا ہے. سمجھا گئی یہاں تک؟ اب اگلی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اب یہ جو اطاعت ہے اس طرح کی اطاعت کسی اور کی نہیں کرنی. بے شک قرآن میں وَأُولِي الْأَمْرِ کا بھی حکم ہے. اب اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کو دیکھ کر کے، یعنی قرآن اور اللہ اور اللہ رسول کا کلام ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو دیکھ کر کے آپ اولو الامر کو بھی کی اطاعت بھی کریں گے اور والدین کی اطاعت بھی کریں گے. اولو الامر کی اطاعت، اور یعنی امام اعظم و حنیفہ کی تقلید اور دیگر ائمہ کی جو تقلید ہے، یہاں پر یہ میں نقطہ پیش کر دوں. اب تقلید پہ الگ سے گفتگو ہوگی اور میں آلریڈی ایک فقہا کا اصول بیان کر چکا ہوں تقلید کے متعلق بھی. تقلید میں آپ ائمہ کی تقلید ہو یا کسی امام کی اطاعت ہو یا والدین کی اطاعت ہو، یہ مشروط ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مشروط اطاعتیں ہیں، مشروط ہیں یہ ان کی اطاعت کرنا. والدین کی اطاعت بھی مشروط ہے اور امام اعظم حنیفہ کی اطاعت بھی مشروط ہے. ان کی ایک قید ہے، ایک شرط ہے جو فقہا نے خود بتائی ہے. ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ مشروط نہیں ہے، وہ اسلام کے ساتھ ہے. جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے واجب ہے، فرض ہے، وہ کرے گا. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا مقام اوپر ہے. نیچے جو مقامات ہیں ساری اطاعت کے مقام ہیں، لیکن ان کی کیا ہے؟ ان کے اندر درجات ہیں، ان کی اپنی ایک مشروط، ان کی اپنی ایک سٹرکچر ہے. ان کا وہ کامن جو ہے ہر استعمال ہوں گے، ان کی اطاعت کی جائے گی جس طرح کہ ان کی جو اسلام کے احکام ہیں ان کو دیکھ کر کے. اسی طرح گستاخی کی بھی جو بڑے دو مقام ہیں ان کی تو ذات موت ہے. اب جو آگے مقامات ہیں گستاخی کی، یعنی اب آگے میں کہتا ہوں کہ اصحاب اولیاء اللہ کی گستاخی جو ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کا گستاخ یا اہل بیت کا گستاخ؟ میرے نزدیک، اب علماء کا اس میں اختلاف ہے، میں یہ اس میں جہاں دو قول ہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہاں دو قول ہیں. آپ اگر فقہا کو پڑھیں گے اور علماء کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پہ دو قول ہیں. گستاخ صحابہ اور اہل بیت یا ازواج مطہرات کا جو گستاخ ہے یا امہات المومنین کا گستاخ ہے، جو ان کے اوپر ایک دو قول موجود ہیں. بعض کے نزدیک سخت ترین جو ہے وہ زین دینے کا حکم ہے، بعض میں قتل کا بھی حکم ہے. لیکن میرے نزدیک ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام کے گستاخ کی بھی وہی سزا ہے جو اطاعت رسول، جو احانت رسول اور احانت خدا کرنے کی ہے، یعنی قتل. یہ یاد رکھیں، یعنی جو بندہ اللہ کے رسول اور اللہ کی اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے ان کی شان میں، تو واجب القتل ہے میرے نزدیک. لیکن اس کے ایک دوسرا قول موجود ہے، وہ یہ ہے کہ واجب القتل نہیں ہوگا، اس سخت سخت سزا دی جائے گی، تو جو بھی ہو. لیکن اب آگے چلے تو اولیاء اللہ کی ذات. اب آج ایک اور مسئلہ ہے کہ جو اللہ کی اولیاء کی شان میں گستاخی کرے اس کو بھی کہتے ہیں جی واجب القتل ہے اور مردود ہے اور یہ ہے. اس پہ طعن کرنا کسی حد تک جائز ہے، وہ فاسق ضرور ہے، لیکن نہ اسے تکفیر کی جائے گی، نہ کافر کہا جائے گا، اور نہ ہی اس کی جو ہے نا اسے سزائے موت دی جائے گی. اس پہ بھی ایک الگ موضوع ہے. ایک پورا فرقہ تھا معتزلہ، وہ لوگ اولیاء اللہ کی کئی شانیں نہیں مانتے، لیکن علماء نے صاف لکھا کہ ان کو ان کے اور قید کی وجہ سے آپ الملل والنحال علامہ شہرستانی کی پڑھیں اور دیگر کتابیں. امام شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی ان تمام فرقوں پر، گمراہ فرقوں پر تذکرہ کیا ہے. تو انہوں نے غنیۃ الطالبین میں جو گمراہ فرقے لکھے ہیں معتزلہ کے، ان کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں اور یہ اللہ کی شان وہ نہیں مانتے، لیکن اس لیے ان کو کافر اس بنیاد پہ نہیں کہا جا سکتا. اب یہاں پر ایک اور سوال،
باقی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہاں ایک بھونگی ماری کہ امام اعظم امام غوث الپاک نے عبد القادر جیلانی نے فرقہ حنفیہ کو جہنمی فرقوں میں لکھا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یہاں پر اس کا جواب دیتے چلوں. اب نشست کمپلیٹ ہوئی. اب میں آخری بات جو ہے نا اسی پر کہہ کے جاؤں گا کہ کیا امام اعظم و حنیفہ سے جو منسوب فرقہ ہے ایک حنفی ہے، مسلک حنفی ہے، فقہ حنفی ہے، جو کہ ایک مشروط تقلید کرنے والے لوگ ہیں. میں خود مقلد ابو حنیفہ ہوں. تو کیا وہ فرقہ حنفیہ جو لکھا ہے غوث پاک نے، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب حنیت الطالبین کے اندر، تو کیا وہ فرقہ حنفیہ سے مراد یہ فرقہ ہے؟ اچھا ایک اور بات ہے، کیا جو آج کی یہ حنفی ہیں کیا یہ معتزلہ کی کوئی شاخوں میں سے ہیں؟ نہیں. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی معتزلہ پر اور ان کے رد میں تو زیادہ حنفیوں کی کتابیں ہیں. لہذا یہ فرقہ معتزلہ کی کوئی شاخ نہیں ہے. اور جو جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرقہ حنفیہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ فرقہ حنفیہ انہوں نے فرقہ حنفیہ لکھا ہے اور مسلک حنفیہ اور ہے، فقہ حنفیہ اور ہے. یہ فقہ حنفیہ کے مقلد ہیں، امام اعظم حنیفہ سے منسلک ہے. اور وہ جو حنفیہ ہیں وہ ایک فرقہ حنفیہ تھا جو کہ مرتدیہ اور اس کا مرتد لوگ تھے اور قسم کے، اور وہ قدریہ اور معتزلہ کی شاخوں میں سے تھے. ان کے عقیدے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. تو وہ معتزلہ کی ایک شاخ ہے فرقہ حنفیہ جو کہ گمراہ فرقہ ہے اور جہمی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. وہ ایک فرقہ الگ ہے، یہ فقہ حنفی الگ ہے. اس پر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے. تو میں یہ بے شک آپ کھلے دل سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ تحقیق کریں وہ فرقہ حنفیہ کس سے منسلک ہے. اگر کوئی ثابت کرے کہ وہ امام اعظم حنیفہ سے منسلک ہے تو سب سے پہلے ہم حاضر ہیں. تو اجازت چاہوں گا آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے دربار میں ادب کا جو مقام ہے وہ پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.